پلاسٹک سرجری ہے، لیکن اس طرف لوگ جو ہے نا مطلب ڈاکٹر زیادہ آتے نہیں ہیں کیونکہ شاید اس میں پیسے نہیں ہیں اتنے. پلاسٹک سرجری کے بارے میں مسکنسیپشنز بہت زیادہ ہیں. اچھا. کہ یہاں پہ بم بلاسٹ بھی ہوتے ہیں، کافی سارے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، تو اس میں مطلب اس میں بھی اس طرح کے واقعات آ جاتے ہیں کہ وہ اس میں جو مریض جلے ہوئے مریض اس میں بھی آتے ہیں. بالکل. اچھا. جتنے بھی بم بلاسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی جلنے کے واقعات ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے. جی جی بالکل. بجائے اس کے کہ اس وقت ہم لوگوں کی مدد کریں، ہم وہاں پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں یہ بہت بدقسمتی ہے. بالکل. پشاور کا برن سینٹر ہے، اس میں وہ تمام سہولیات موجود ہیں یا اس میں ابھی مزید ضرورت ہے؟ کیا یہ جو اس طرح کوئی نجی شعبے میں برن سینٹرز بھی ہیں؟ پاکستان کے اندر تو 4 صوبے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس یہ اعداد و شمار بھی ہوں گے کہ کس صوبے میں زیادہ جو ہے وہ برن انجریز کے کیسز آتے ہیں. یہ کچھ ہے؟ آپ صرف لاہور شہر میں 5 برن سینٹر ہیں. کیا یہ جو برن انجریز ہے اس کے مریض بڑھ رہے ہیں یا اس میں کچھ کمی آئی ہے؟ اس کے مریض بڑھ رہے ہیں. ہم ایک ایکسٹینشن وائر لیتے ہیں اور اس میں 10 قسم کے سوئچز لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ایک ہی اس کے لیے بنا ہوتا ہے. اس پہ لوڈ بنے گا، اس میں آگ پکڑے گا. وہ کیا ہمیں یہ جو ہے نا مطلب نصاب میں ان چیزوں کو شامل کرنا چاہیے کہ بچوں کو سمجھائیں، آگاہی پھیلائیں؟ میں نے اس سلسلے میں ایک تجویز پیش کی ہے، پروونشل اسمبلی میں سبمٹ کرا دی ہے. پشاور کے اندر یا پاکستان کے اندر ایسے بڑے بلڈنگز بنتے ہیں، اس میں بلدیہ والوں نے اس کو تو میرے خیال میں لازمی نہیں کیا ہوا ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے یہاں پہ میرے خیال میں. لوگوں نے یہ اسٹڈی کیا ہے کہ جو یہاں بلڈنگ بنتی ہے اس میں یہ کلاس شامل ہے کہ آپ نے جیسے کہ پارکنگ کے لیے آپ نے جو ہے نا پلازا یا نیچے بیسمنٹ بنانی ہے، اس طرف جو فائر ایگزٹ کے تو نہیں ہے شاید؟ میں نے جو تجویز سبمٹ کرائی ہے اس میں ہم نے یہ سجیشن دی ہے کہ خیبر پختونخوا برنز اینڈ ایکسیڈنٹ پریونشن اتھارٹی ہو. یہ ابھی تک نہیں ہے؟ ابھی تک نہیں ہے. پورے پاکستان میں کہیں ہے؟ کسی جگہ پہ نہیں. کہاں پہ بھی نہیں ہے؟ یو کے میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی. ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم نے ایک ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر تحمید اللہ صاحب. پروفیسر ڈاکٹر تحمید اللہ صاحب یہاں پشاور میں جو پلاسٹک سرجری برنز اینڈ پلاسٹک سرجری سینٹر اس کے انچارج ہے، ڈائریکٹر ہے. اس کے علاوہ یہ خود پلاسٹک سرجن بھی ہے. تو یہ جو یہاں پشاور کے اندر یہ جو سینٹر ہے یہ تقریباً 2018 میں یہ اسٹیبلش ہوا. تو یعنی یہاں پہ پہلے نہیں تھا. اب یہاں پہ کتنے مریض آتے ہیں، اس کی کیا فنکشنز ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ اگر ہمیں موقع ملا تو کچھ ہم سیاست پہ بھی بات کریں گے کہ جو ہماری ڈاکٹر کمیونٹی ہے وہ کیا سوچتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ نے آج مجھے یہ موقع دیا کہ آپ سے بھی بات چیت ہو اور آپ کے جتنے بھی ناظرین حاضرین ہیں ان سے بھی بات ہو سکے. آپ کا بھی شکریہ. تو سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگوں کا برن سینٹر ہے یہ کب اسٹیبلش ہوا، اس میں کون کون سے شعبے ہیں، کتنے یہاں پہ سٹاف ہے اور کتنے مریض آتے ہیں روزانہ تقریباً؟ آپ نے ایک سوال میں کئی سوال پوچھ لیے. جی جی. یہ جو ہمارا برنز اینڈ پلاسٹک سرجری سینٹر ہے یہ خیبر پختونخوا کا واحد برن سینٹر ہے. جی. اور یہ نومبر 2018 میں اسٹیبلش ہوا، فنکشنل ہوا. اس پہ بڑے عرصے سے کام جاری رہا، لیکن بہت دیر کی تکمیل میں بہت دیر ہوئی، لیکن بہرحال کمپلیشن تک پہنچ گیا. 2018 میں جب اس نے کام شروع کیا تو یہ جو سینٹر ہے اس میں 120 بیڈز ہیں. 120 بیڈز کا یہ ہاسپٹل ہے. ٹھیک. اس میں 60 بیڈز جو ہیں وہ پلاسٹک سرجری کے لیے ہیں، پلاسٹک اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجری کے لیے، اور
جو باقی 60 بیڈز ہیں وہ برنز کے مریضوں کے لیے ہیں. اس میں پھر ہم نے بچوں کے لیے الگ، خواتین کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ وارڈز بنائے ہیں. اور ہمارے پاس سٹاف جو ہے تقریباً 110 نرسز اور اسی طرح تقریباً 50 کنسلٹنٹس. اور یہ سینٹر پلاسٹک سرجری کی ٹریننگ کے لیے بھی ریکگنائز سینٹر ہے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان سے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 45 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی ٹریننگ کے مختلف مراحل میں ہیں، اور اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ایز اے پلاسٹک سرجن اس صوبے کی اور اس ملک کی خدمت کے لیے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ویسے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو پلاسٹک سرجری ہے اس کا تو ایریا صرف یہ فیس ہے میرے خیال میں، یا پھر باقی بھی اگر کوئی آپ کی بدن کا کوئی اعضاء جل جاتا ہے تو، لیکن اس طرف لوگ جو ہے نا مطلب ڈاکٹر زیادہ آتے نہیں ہیں کیونکہ شاید اس میں پیسے نہیں ہیں اتنے. پلاسٹک سرجری کے بارے میں مسکنسیپشنز بہت زیادہ ہیں. اچھا. اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ شاید ہماری میڈیا کا ہے. میڈیا میں جہاں پہ بھی آپ پلاسٹک سرجری کا ذکر سنیں گے تو آپ اس سے مراد لیں گے کہ یہ کاسمیٹک سرجری یا ایستھیٹک سرجری کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ ایستھیٹک اور کاسمیٹک سرجری پلاسٹک سرجری کے پورے ڈومین کا ایک بہت معمولی سا حصہ ہے. ٹھیک. پلاسٹک سرجری بنیادی طور پر 5 اسپیشلٹیز کا مجموعہ ہے. اس میں جو ہے سب سے پہلے وہ مریض جو جل جاتے ہیں ان کا علاج معالجہ پلاسٹک سرجن کرتا ہے. اس کے علاوہ جو بچے پیدائشی نقائص کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کٹا ہوا ہونٹ ہے، تالو ہے، یا کوئی اور اعضاء پیدائشی طور پر موجود نہیں ہے، تو ان کا علاج معالجہ پلاسٹک سرجن کرتا ہے. صحیح. تیسرا شعبہ جو ہے وہ ہینڈ سرجری کا ہے. اور چوتھا جو ہے وہ آپ کے سکن کینسر، ہیڈ اینڈ نیک کینسرز ان کا ہے. اور پھر ایک ٹراما جو ہے پلاسٹک سرجری کا، جو ٹراما، فیشیل ٹراما، وہ سارا اس میں شامل ہے. لیکن اس میں سب سے مشہور جو ہے وہ ایستھیٹک سرجری ہے، کیونکہ آپ فلموں میں دیکھ لیں، آپ خبروں میں دیکھ لیں، آپ کو زیادہ تر چیزیں ایستھیٹک سرجری کے بارے میں ملتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک چیز ہے جو مسکنسیپشن ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس ریکنسٹرکشن پہ زیادہ زور ہے اور زیادہ ریکنسٹرکٹیو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں. سردیوں کی سیزن جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے تو جلے ہوئے مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہماری گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور گیس کی جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ہماری استدعا یہی ہوتی ہے کہ جب گیس رات کو آپ سوتے ہیں تو اس سے پہلے جو باہر گیس کا والو ہے اس کو بند کر لیا کریں. ٹھیک. کیونکہ آپ نے گیس کا ہیٹر اگر استعمال کر رہے ہیں، پہلے تو میں منع کروں گا کہ اتنی سردی بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کے رسک پہ یہ اپنا کمرہ جو ہے اور اپنے گھر جو ہے اس کی گرمی کے لیے یہ ہیٹر وغیرہ استعمال کر سکیں. کیونکہ اگر گیس رات کو چلی جاتی ہے تو صبح یہ گیس پھر آتی ہے. اب جب دوبارہ گیس آئے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا پائلٹ بھی بجھ چکا ہوتا ہے، تو ہیٹر دوبارہ آن نہیں ہوگا، صرف گیس کا اخراج ہوگا، اور گیس کا اخراج جو ہے وہ جمع ہوتا رہے گا. تو صبح جو بھی پہلے اٹھا اور اگر آپ نے ایک لائٹ آن کی یا ایون آپ کے موبائل پہ کوئی کال آ گئی تو اس سے دھماکہ ہونے کا احتمال ہے. اور یہ تقریباً کہانی ہر مریض کی یہی کہانی ہوتی ہے. ٹھیک. دوسرا جو ہے یہاں پہ سلنڈر بلاسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جس ملک میں سلنڈر یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو لوگوں کو مجبوراً گیس سلنڈر استعمال کرنے پڑتے ہیں. اس سلسلے میں ہماری یہی ریکویسٹ ہوتی ہے، یہ درخواست ہوتی ہے کہ سلنڈر کا استعمال اگر ناگزیر ہے تو آپ اس کو اپنے کچن سے باہر رکھیں، اس کی پراپر ایک ٹیوب آئی ہو اور وہ آپ کے چولہے سے کنیکٹ ہو، اور وہ کنیکشن آپ براہ کرم خود نہ کریں. اس کے لیے کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں تاکہ وہ پراپر اس کو اس طریقے سے کریں تاکہ گیس کا اخراج نہ ہو. اسی طرح جو بجلی کے تاریں ہیں اس میں بھی اگر آپ کچھ اپنا کام نکل آئے تو بجائے اس کے کہ خود اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے کوالیفائڈ بندوں کو کنسلٹ کرنا چاہیے. اچھا. تو اگر چند احتیاطیں ہم کریں، اب چونکہ سردی کا موسم ہے، ہم جو ہیں گیس کے گیزر اور ہیٹر اور یہ استعمال کرتے ہیں. اب گیزر میں تھرموسٹیٹ ہوتا ہے. جی جی بالکل. تھرموسٹیٹ کو اگر آپ وارم پہ رکھیں گے تو کم از کم آپ کو جلائے گا نہیں وہ.
دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی یہ گیزر سے نقصانات ہوتے ہیں وہ ضعیف العمر لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اگر گھر میں ضعیف العمر افراد موجود ہیں تو اگر وہ باتھ روم جاتے ہیں تو باتھ روم میں ان کو میرے خیال میں سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ بابا جی یا اماں جی جو ہیں وہ باتھ روم گئے ہیں، اور ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ باتھ روم کا دروازہ بند نہ کریں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر آپ نے اپنا تھرموسٹیٹ ہاٹ پہ رکھا ہوا ہے تو پانی جب آئے گا تو اس میں پہلے ٹھنڈا پانی آئے گا، پھر نیم گرم پانی آئے گا، اور پھر ابلتا ہوا پانی آئے گا. تو جیسے ہی ابلتا ہوا پانی ان پہ گرے گا تو ان میں تو اتنی ہمت ہوتی نہیں ہے، اتنی پھرتی چستی تو ہوتی نہیں ہے کہ وہ فوراً ہٹ جائیں. وہ اگر ہٹیں گے تو گر جائیں گے، اور جب گر جاتے ہیں تو وہی گرم پانی ان کے اوپر برستا رہتا ہے، اور اس سے جتنا نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور اگر انہوں نے اندر سے کنڈی بھی لگائی ہو تو پھر ان تک پہنچنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک یہ معمولی سی احتیاط ہے کہ آپ اپنے تھرموسٹیٹ کو وارم پہ رکھیں تاکہ یہ حادثات کم ہوں. بزرگ اگر باتھ روم میں جائیں تو سب کو بتا کے جائیں، سب کو معلوم ہو کہ جی بابا جی یا اماں جی جو ہیں وہ باتھ روم میں ہیں، اور اگر اتنے عرصے میں وہ باہر نہیں نکلتے تو ان کی خیر خیریت دریافت کر لیا کریں. صحیح. بچوں کا جو داخلہ ہے وہ کچن میں نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں پلاسٹک سرجری میں وہ یہ ہے کہ ان حادثات کا گھریلو جو برنز ہوتی ہیں، جو ڈومیسٹک برنز ہیں، ان میں سب سے زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے اور بچوں کی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں بچوں کا داخلہ کچن میں ممنوع ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک معمولی سا ایک بار آپ لگا سکتے ہیں کہ بہت چھوٹے بچے کچن میں نہ آئیں. کچن عام طور پر چھوٹا سا ہوتا ہے، خواتین کو گھروں میں اتنی لمبی بڑی چادریں لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر انہوں نے بہت بڑی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور وہ ایک چولہے سے دوسری طرف مڑتی ہیں، اور چادر کا ایک پلو اور اس کا ایک پیس اگر شعلے کے سامنے جاتا ہے اور وہ آگ پکڑ لیتا ہے تو آج کل کے سارے کپڑے ایسے ہیں کہ وہ فوراً آگ پکڑ لیتے ہیں. تو یہ خواتین یہ حادثات سے بچ سکتی ہیں. صحیح، آپ نے بڑی اچھی احتیاطی تدابیر بتائی ہیں. اور آج کل ویسے بھی جب سردی کا سیزن شروع ہوتا ہے تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو یہ جو یہاں خیبر پختونخوا یا پشاور میں جو ہے نا، ایک تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں کہ گھروں کے اندر آگ لگ جاتی ہے، ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ بم بلاسٹ بھی ہوتے ہیں، کافی سارے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. تو اس میں مطلب اس میں بھی اس طرح کے واقعات آ جاتے ہیں کہ وہ اس میں جو مریض جلے ہوئے مریض اس میں بھی آتے ہیں. بالکل. اچھا. جتنے بھی بم بلاسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی جلنے کے واقعات ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے. جی جی بالکل. بجائے اس کے کہ اس وقت ہم لوگوں کی مدد کریں، ہم وہاں پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت بدقسمتی ہے. بالکل. یہ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے جگہوں سے یا تو دور رہیں، کیونکہ اگر وہاں ہم جمع غفیر بنائیں گے تو جو 1122 والے لوگ ہیں یا باقی ریسکیو کا عملہ ہے اس کو وہاں تک پہنچنے میں دقت ہوگی، ان مریضوں کو نکالنے میں دقت ہوگی. پھر دوسرا یہ ہے کہ پورا گاؤں ان کے ساتھ اسپتال پہنچ جاتا ہے. اب آپ کے توسط سے میں ایک درخواست کروں گا اپنے تمام لوگوں سے، اپنے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں سے، کہ جب ان کا ایک مریض ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو ان کا آدھا گاؤں ہسپتال میں آ جاتا ہے اس کی عیادت کے لیے. اب یہ جلے ہوئے مریض جو ہیں ان میں انفیکشن کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا. اور انفیکشن کے امکانات بڑھتے جائیں گے جتنے لوگ اس سے ملتے جائیں گے. جتنے لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوگی اتنے زیادہ امکانات انفیکشن کے ہوں گے. تو ہماری استدعا ان سے یہی ہوتی ہے کہ آپ مریض کے لیے یا تو اپنے گھر میں دعا کریں، اس کی خدمت کے لیے اگر 1-2 بندے اسپتال میں موجود رہیں اور باقی لوگ اپنے گھروں میں رہیں، ان کی خدمت کے لیے باری مقرر کر لیں. اسپتال میں یہ کوشش نہ کریں کہ ہر مریض کو دیکھنے کے لیے آپ خود جائیں. ایون یہاں پہ سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے اس بات پہ ہوتے ہیں کہ ہمارا مریض ICU میں ہے اور ہم نے جا کے اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ جو پشاور کا برن سینٹر ہے اس میں وہ تمام سہولیات موجود ہیں یا اس میں ابھی مزید ضرورت ہے؟ اس وقت جو سٹینڈرڈائز ٹریٹمنٹ ہے کسی بھی جلے ہوئے مریض کا، اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہمارے پاس وہ تمام سہولیات موجود ہیں. ٹھیک. اس میں ایکیوٹ برنز کی جو مینجمنٹ ہے وہ سہولت موجود ہے، ICU کیئر ہمارے پاس موجود ہے، جو انسیلری سروسز ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد جو علاج کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے ریہیبلیٹیشن، اس کی بھی تمام سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں.
اور یہ جو یہاں پہ علاج ہوتا ہے یہ سارا فری ہے مکمل؟ اس پہ بھی جتنا شکر کیا جائے کم ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ غربت میں ہم کس درجے پہ ہیں، ہمارے لوگوں میں کتنی غربت ہے، کتنے لوگ باقی اسپتالوں میں علاج معالجہ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اور میں مشکور ہوں اپنے تمام لوگوں کا جو وقتاً فوقتاً اسپتال کے ساتھ اس سلسلے میں مدد کرتے ہیں، وہ اگر حکومتی ادارے ہیں یا غیر حکومتی ادارے ہیں، کچھ لوگ اپنی انفرادی حیثیت میں بھی اسپتال کی مدد کرتے رہتے ہیں، تو ہم یہ تمام سہولیات مریضوں کو بالکل فری فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، ویسے عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر نجی شعبے میں بہت سارے ہاسپٹلز ہیں وہ جس میں مختلف قسم کے علاج ہوتے ہیں، تو کیا یہ جو اس طرح کوئی نجی شعبے میں برن سینٹرز بھی ہیں؟ چھوٹے موٹے سینٹر تو مختلف لوگوں نے اپنے بنا رکھے ہیں، لیکن جو سہولیات اس اسپتال میں ہیں وہ باقی جگہوں پہ فراہم کرنا اکنامکلی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ باقی لوگ اگر اس کو بنائیں گے یا باقی لوگ چلائیں گے تو اس پہ روپیہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ریونیو اتنا جنریٹ کر کے نہیں دے سکتا۔ اس وجہ سے اس سرکاری اسپتالوں میں زیادہ تر لوگ رجحان یہی ہے کہ وہ سرکار کے اسپتال میں جاتے ہیں علاج معالجے کے لیے، اور چونکہ یہاں پہ یہ علاج فری بھی ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس زیادہ تر مریض آتے ہیں۔ اچھا، تو پاکستان کے اندر تو 4 صوبے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس یہ اعداد و شمار بھی ہوں گے کہ کس صوبے میں زیادہ جو ہے وہ برن انجریز کی کیسز آتے ہیں، یہ کچھ ہے؟ آپ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آبادی پہ، اچھا، کہ پنجاب جیسے کہ زیادہ پنجاب میں آبادی ہے، اگر آپ دیکھ لیں گے تو ایون صرف لاہور شہر میں 5 برن سینٹر ہیں۔ اچھا، رحیم یار خان میں بھی موجود ہے، بہاولپور میں موجود ہے، ملتان میں برن سینٹر ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں گے تو خیبر پختونخوا میں پھر ہمارے پاس ایک ہی برن سینٹر ہے۔ کسی زمانے میں ایک این جی او تھی، جرمن این جی او تھی، تو انہوں نے مختلف علاقوں میں کچھ سینٹرز یہاں پہ پاکستان میں بنائے اور کچھ سینٹرز وہاں افغانستان میں بنائے، اور یہ میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ ان تمام سینٹرز کا جتنا عملہ ہے ان کو ہم نے اسی برن سینٹر میں ٹرین کیا اور وہ جا کے اپنے سینٹرز پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب میری کوشش یہ ہے کہ وہ سینٹرز جو ہیں ان کو فنکشنلائز کیا جائے، کیونکہ جب پیریفری میں آپ کے یہ سینٹر فنکشنل ہوں گے تو کم از کم وہ مریض اگر جل کے وہاں جاتا ہے تو ان کو فرسٹ ایڈ وہاں پہ مل جاتی ہے۔ ہر مریض کو برن سینٹر میں بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 10% تک اگر اس کا جسم کا حصہ جلا ہوا ہے یا 15% تک جلا ہوا ہے تو آپ اس کو اپنے گھر ہی میں ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سے برن سینٹر بنا ہے تو پیریفری میں جتنے بھی بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں برنز کا جو بھی پیشنٹ جاتا ہے اس کو ریفر کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو صرف 60 بیڈز ہیں برنز کے پیشنٹس کے لیے، تو وہ تو فل ہو جاتے ہیں۔ باقی جو مریض ہیں ان کے لیے میں بار بار یہ درخواست کرتا ہوں اپنے تمام ایم ٹی آئیز کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں اس صوبے میں کہ اگر آپ کے پاس کوئی برنز کا مریض آتا ہے 10% تک ہے، 15% تک ہے، تو اس کو آپ وہیں پہ ٹریٹ کریں، اپنے اسپتال میں ٹریٹ کریں، کیونکہ مردان میں برن سینٹر ہے، پلاسٹک سرجری کا یونٹ ہے، وہاں پلاسٹک سرجن موجود ہے، بنو میں موجود ہے، ڈی آئی خان میں موجود ہے، تو وہاں پہ اگر وہ ٹریٹ ہو جائے گا تو اس اسپتال پہ برڈن کم ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کے پاس 10% والا بھی آ رہا ہے اور 70% والا بھی آ رہا ہے تو اس میں پھر آپ 70% والے پہ وہ توجہ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے پاس رش اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس صرف 30% سے اوپر مریض آ رہے ہیں تو ان کی علاج معالجہ پہ زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی، بالکل۔ ویسے اوورآل اگر ہم یہ ایک اندازہ لگائیں کہ خیبر پختونخوا میں یہ سینٹر بھی اب بن گیا ہے، تو کیا یہ جو برن انجریز ہے اس کے مریض بڑھ رہے ہیں یا اس میں کچھ کمی آئی ہے؟ اس کے مریض بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، بڑھ رہے ہیں، مریض بڑھ رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، ہمارے پاس جو سہولیات ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ اب بجلی کا استعمال جو ہے وہ آپ کے کچن سے لے کے باتھ روم تک ہے، تو اس کے حادثات ہیں۔ ہم ایک لاپرواہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم چیزوں کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، ہم ایک ایکسٹینشن وائر لیتے ہیں اور اس میں 10 قسم کے سوئچز لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ایک ہی اس کے لیے بنا ہوتا ہے، اس پہ لوڈ بنے گا، اس میں آگ پکڑے گا وہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کو ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ایکسٹینشن وائر لگانے کی ضرورت پڑے
تو وہاں آپ کو ایک پرماننٹ سوئچ چاہیے، صحیح، وہاں پراپر پرماننٹ سوئچ لگائیں تاکہ ایکسٹینشن وائر سے آپ کی جان چھوٹے۔ ٹھیک، دوسرا یہ ہے کہ جو پریشر کوکر انجریز ہیں، پریشر کوکر انجریز ہمیں چاہیے کہ ہم انویسٹ کریں ان چیزوں پہ جو سٹینڈرڈائز طریقے سے بنی ہوں اور آپ کے پاس پہنچی ہوں، کیونکہ اگر آپ لو کوالٹی کا پریشر کوکر استعمال کریں گے، آپ کو اس کے استعمال کا صحیح طریقہ نہیں آئے گا تو اس میں حادثات کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ ٹھیک، ہمارے ہاں جو کہانی ہے عام طور پر کہ یہ حادثہ کیسے ہوا، جی پریشر کوکر سے ہوا، جی کیسے پریشر کوکر سے ہوا، جی مہمان انتظار کر رہے تھے پھٹ گیا، اور اس میں سے پورا گیس ابھی نکلا نہیں تھا، ہم نے اس کا ڈھکن کھول دیا۔ اچھا، مہمان بے شک انتظار کریں لیکن آپ کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے وہ۔ بالکل یقینا، آپ کی زندگی رہے گی تو آپ مہمانوں کی خاطر مدارت کر سکیں گے۔ بالکل بہترین بات کی آپ نے۔ تو یہ مطلب ایسے ادارے ہمارے، یہ بھی تو بدقسمتی ہے نا کہ ہمارے ملک کے اندر ایسے ادارے بھی نہیں ہے کہ یہ جو اویئرنیس، ہمیں یہ تو ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا نصاب کے اندر یہ ہونا چاہیے، جب ہم پرائمری سے پڑھیں تو اس وقت سے یہ جو ہے نا ڈگری لیول تک اس کے اوپر جو ہے نا کتابوں میں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ تو پرائمری سے لے کر ڈگری تک جہاد ہوتا ہے، قتال، ہم جو ہے نا جہادیوں کو تیار کرتے ہیں، وہ ہمارے ہر جگہ پہ جو ہے نا، یعنی آپ اندازہ کریں ایک ویسے جنرل بات ہو گئی کہ اب 6ٹی اور 7ویں 5ویں جماعت کے بچے جو ہیں ان کو جہاد پڑھایا جاتا ہے، وہ اب کیا جو ہے نا اس کو جہاد وہ کیا سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے تو ہمارا یہ حال ہو گیا۔ تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات ہی کی۔ اب میں تھوڑا سا جو ہے نا معمولی سا ایک تڑکا سیاست کا بھی دوں گا اس میں، کہ آپ جو ہے نا چونکہ اسی معاشرے سے آپ کا بھی نے تعلق، سیاست کا نام لیا تو میں بھی پانی کا ایک گھونٹ لے لوں۔ ضرور ضرور، شور۔ تو یہ جو ہمارے یعنی اب ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کے حالات جو ہے ہر وقت اتنے اچھے نہیں ہوتے بدقسمتی سے، یہ خاص کر خیبر پختونخوا میں جو حالات ہے، یہاں پہ ایک جنگ کی کیفیت ہے، تو اس کا آپ کے شعبے پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اس سے کیا مطلب کام بڑھ رہا ہے، یا جو آپ لوگ کام کرتے ہیں کوئی فریلی آپ کر سکتے ہیں، یا کچھ صلاحیتوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے؟ میرے خیال میں آپ نے سوال جو پوچھا تھا، جب کیمرے کے بغیر ہم بات چیت کر رہے تھے، تو آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جی بالکل ہاں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہماری غربت ہے۔ ہم غریب نہ ہوتے تو ہم یوں نہ ہوتے۔ اچھا، اس شہر میں میری ساری زندگی گزر گئی ہے، جب سے کتاب سے ہماری دوری ہو گئی ہے۔ یہ شہر لائبریریز کا شہر تھا، بالکل، اس میں برٹش کونسل کی لائبریری ہوا کرتی تھی، امریکن سینٹر ہوا کرتا تھا، اس میں آرکائیوز کی لائبریری ہوا کرتی تھی، پشاور یونیورسٹی کی لائبریری بڑی مشہور و معروف رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس شہر میں کتنی کتابوں کی دکانیں بچ گئی ہیں؟ بالکل، کتابوں کی دکانیں ختم ہو بند رہی ہو گئی ہیں ہیں سب، بالکل، اور اس کی جگہ کھانے پینے کی دکانیں کھل گئی ہیں۔ بہت بدقسمتی جب آپ کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں۔ ایک دن میں اسلام آباد میں تھا، اپنے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، وہاں مجھے پتہ چلا کہ اسلام آباد لٹریری فیسٹیول شروع ہے، تو میں اس کو دیکھنے کے لیے اور اٹینڈ کرنے کے لیے چلا گیا۔ صحیح، سوال و جواب کے حصے میں انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے ہاتھ بلند کیا اور سوال یہ کیا کہ یہ تقریبات سندھ میں ہوتی ہیں، کراچی میں، لاہور میں ہوتی ہیں، فیصل آباد میں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی تو پشاور میں نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے۔ تو انہوں نے اعتراف کیا کہ واقعی یہ ہماری کمزوری ہے۔ میرے خیال میں ہمیں کتاب سے رشتہ جوڑنا چاہیے، اپنی روایت سے رشتہ جوڑنا چاہیے، اپنی تاریخ سے رشتہ جوڑنا چاہیے، تو جدید زندگی کی جتنی بھی قباحتیں ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ صحیح، بہت بہترین بات کی ہے۔ اچھا سر، یہ جو برن انجریز ہے، اس سے جیسے ابھی تو آپ نے بڑے وہ سارے احتیاطی تدابیر بتا دی ہیں، کیا ہمیں یہ جو ہے نا مطلب نصاب میں ان چیزوں کو شامل کرنا چاہیے کہ بچوں کو سمجھائیں، آگاہی پھیلائیں؟ میں نے اس سلسلے میں ایک تجویز پیش کی ہے، پروونشل اسمبلی میں سبمٹ کرا دی ہے، اور ان لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور پروونشل اسمبلی کے کچھ ممبران اور اسپیکر صاحب کے سامنے میں نے چند تجاویز رکھیں۔ ان تجاویز میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم قانون سازی کریں، کہ ہمارے پاس قانون سازی ہو تو اس قانون سازی کے نتیجے میں یہ برنز کے حادثات جو ہیں کم ہو سکیں گے۔ وہ اس کی تفصیل ہے، وہ کسی موقع پہ ہم انشاءاللہ موقع ہوگا تو اس پہ الگ سے ہم کوئی پروگرام کر سکیں گے۔ صحیح، دوسرا یہ ہے، بریفلی بتائیں آپ، بریفلی خیر۔ ہاں، اس میں ہم نے کہا کہ مثال کے طور پہ انگلینڈ میں اب یہ پابندی ہے کہ آپ بچوں کے کمروں میں ایسے پردے نہیں لٹکا سکتے
جو آگ پکڑ سکتے ہوں. اچھا, ویری گڈ. اس عمر سے کم بچے کو گھر پہ آپ اکیلا چھوڑ نہیں سکتے. اتنی کم عمر بچے کو آپ الیکٹرک ایکوپمنٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ قانون بنا سکتے ہیں. میں ایک قانون کا آپ کو یہاں پہ حوالہ دینا چاہتا ہوں. جی. ایک قانون یہ پاس ہو چکا ہے کہ بچوں کی جو اسکول وینز ہیں اس میں گیس کے سلنڈرز استعمال نہیں ہوں گے. اچھا, یہ سی این جی والے CNG سلنڈرز جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوں گے. نہ والدین اس پہ توجہ دیتے ہیں, اور قانون کی امپلیمنٹیشن کا بھی آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں, مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہوگا. ہمیں چاہیے کہ بحیثیت والدین میں یہ ڈیسائیڈ کروں کہ جس وین میں گیس سلنڈر ہوگا اس وین میں اپنے بچے کو نہیں بھیجوں گا. صحیح. تو میرے خیال میں وہ مجبور ہوں گے اور وہ پیٹرول یا ڈیزل پہ آئیں گے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان پہ اگر ہم توجہ دیں گے تو شاید ہم ان حادثات کو کم کر سکیں. آپ نے نصاب کی بات کی. جی. میں نے جو سجیشن سبمٹ کرائی ہیں اس میں ایک بنیادی نقطہ یہ بھی ہے کہ ہم برنز پریونشن, ڈومیسٹک برن پریونشن اور انڈسٹریل برن پریونشن پہ ایک مضمون 8ویں کلاس اور 10ویں کلاس کے انگریزی یا اردو کے نصاب میں شامل کر لیں. اس کے لکھنے میں ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم وہ آپ کو لکھ کے دے دیں. آپ اس میں اس کی تراش خراش کر کے اس کی نوک پلک سنوار کے اس میں پبلش کر دیں. جس طرح آپ نے کہا کہ اگر بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں گے تو انشاءاللہ وہ آگے اپنے گھر والوں کو. ہم نے ایک اور مہم شروع کی ہے کہ جس طرح آپ نے آج ہمیں دعوت دے دی اور ہم آپ کے ساتھ حاضر ہو گئے کہ ہم برنز اویئرنیس کے بارے میں کچھ بات کر سکیں. یہ ٹیلی ویژن پہ بہت اہم ہے, ریڈیو پہ بہت اہم ہے. جی. اور یہ بھی ہے کہ جتنے بھی سرکاری چینلز ہیں, باقی چینلز ہیں, ان کے پاس کچھ وقت ہونا چاہیے کہ پبلک اویئرنیس سیشنز اس میں ہوں, کیونکہ باقی چیزیں تو ہم صبح دوپہر شام دیکھتے رہتے ہیں. صحیح ہے. اس میں مثال دوں گا پاکستان ٹیلی ویژن کی. اس زمانے میں ایک ہی اسٹیشن تھا. بالکل. اس میں بصیرت بھی ہوتا تھا اور اس میں بچوں کی انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی تھی, خواتین کے لیے الگ پروگرام ہوتا تھا. یعنی انہوں نے اپنا ٹائم اتنے خوبصورت طریقے سے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہر بندے کے, معاشرے کے ہر فرد کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ, ایون ٹریفک کے قوانین وہ سکھاتے تھے. 4 بجے ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے تھے کیونکہ 4 بجے شروع ہوتا تھا. ایگزیکٹلی. بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے یہ. تو آپ لوگوں تو خیر آپ لوگ تو ابھی مریضوں پہ توجہ دے رہے ہیں. جی. ایسے ادارے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قائم ہونی چاہیے کہ جس میں اس طرح کی اویئرنیس کمپین ہو. بالکل. تاکہ جو ہے نا لوگوں کو کچھ علم ہو. اس دسمبر کے مڈ میں ہم نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ہم ایک برنز پریونشن سیمینار کریں. اچھا, ویری گڈ. اور اس میں یونیورسٹیز اور کالج کے اساتذہ کو, ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انوائٹ کریں اور ان کو برنز کے بارے میں بتائیں. اس کے علاوہ ہم نے لیبر ڈپارٹمنٹ کو انگیج کیا اور ان سے کہا کہ جتنی بھی انڈسٹریل برنز ہوتے ہیں ہم کارخانے داروں کو پابند بنائیں کہ جتنے بھی ان کے نئے مزدور وہ بھرتی کرتے ہیں ان کا ایک ٹریننگ سیشن ہو, کیونکہ وہاں پہ انہوں نے کیمیکلز کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. کیمیکلز سے وہ جل سکتے ہیں, ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اور ان کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو پروٹیکٹیو گیجٹس ہیں یہ آپ نے استعمال کرنے ہیں. اپنے آپ کا بچاؤ کیسے کرنا ہے, اپنے دیگر ساتھیوں کا بچاؤ کیسے کرنا ہے. جو وابڈا کے ملازمین ہیں ان کو ہر سال تقریباً 50-60 لوگ جو ہیں ان کی ایمپوٹیشنز ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ ہائی ٹینشن وائر پہ کام کرتے ہیں, اور اگر ان کے پاس پراپر گیجٹس نہ ہوں, ان کے پاس گلوز نہ ہوں, ان کے پاس ہیلمٹ نہ ہو, بیلٹس نہ ہوں, یا کبھی کبھار وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن ہم اپنی غفلت سے اس کو استعمال نہیں کرتے. کیونکہ ایک دفعہ ہمارے پاس یہاں پہ مریض آیا تو اس کو فرنٹل سائنس فریکچر تھا. اچھا. تو میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہتے جی وہ گاڑی تیز تھی اور میں نے جیسے ہی بریک لگایا تو سامنے میرا سر لگا. تو میں نے کہا آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی تھی؟ کہتے جی وہ تو اس کو تو ہم زنانہ نزاکت سمجھتے ہیں, وہ ہم لگاتے نہیں ہیں. تو جتنی بے پرواہی ہمارے ہاں ہے شاید ہی کسی قوم میں ہوتی ہو. بالکل جی. میں ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ پہلی مرتبہ جب میں یو کے گیا تو لندن میں جس دفتر میں جاتا تھا جو بڑے بڑے بلڈنگ ہوتے تھے اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوتا تھا کہ فائر ڈور, کہ اگر خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آگ والا اس سے بچنے کے لیے الگ راستے ہوتے تھے. یہاں پہ تو بلڈنگز میں پارکنگ تک نہیں ہے. تو ادھر جو پشاور کے اندر یا پاکستان کے اندر ایسے بڑے بلڈنگز بنتے ہیں
اس میں بلدیہ والوں نے اس کو تو میرے خیال میں لازمی نہیں کیا ہوا ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے یہاں پہ میرے خیال میں. یہاں پہ تو خیبر پختونخوا ریڈیو والے جس طرح آپ نے آج مجھے مدعو کیا اس طرح اس سلسلے میں وہاں پہ بھی میں کبھی کبھار میرا جانا ہوتا ہے خیبر پختونخوا ریڈیو میں اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے. اچھا. تو جب میں پہلی دفعہ وہاں گیا تو ایک تو ان کی سیڑھیوں میں فائلوں کے انبار میں نے دیکھے اور ان کا جتنا کارڈ کباڑ تھا وہ وہیں پہ پڑا ہوا تھا اور فائر ایگزٹ تو کوئی نہیں تھا. تو میں واپسی پہ سوچ رہا تھا کہ اتنا کنجسٹڈ جگہ اور وہاں پہ کمشنر صاحب بھی بیٹھتے ہیں اور باقی جو بڑے آفیسران ہیں وہ بھی، ان کے دفاتر بھی ہیں، ان کے سائلین بھی بہت زیادہ آتے ہیں، رش بھی ہوتا ہے اور کوئی فائر ایگزٹ بھی نہیں ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ آگ لگتی ہے تو ان لوگوں کا کیا بنے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہاں باقی جتنے بھی شاپنگ مالز ہیں، جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، وہاں پہ اگر اسموک ڈیٹیکٹرز نہیں ہیں. اسموک ڈیٹیکٹر کے بارے میں تحقیق یہ کہتی ہے کہ جس بلڈنگ میں اسموک ڈیٹیکٹرز موجود ہوں وہاں آگ لگنے کی صورت میں اس سے مرنے کے امکانات 60% تک کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی وہ ڈیٹیکٹ کرے گا دھواں تو وہ بجنا شروع ہو جائے گا اور لوگ جان بچانے کے لیے اس بلڈنگ سے نکل جائیں گے. ہمارے ہاں میرے خیال میں جو ایکسٹنگوشر ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، جو وہ بھی نہیں بجھانے والا، حالانکہ وہ ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اسموک ڈیٹیکٹرز ہیں جب ایک بلڈنگ بنتی ہے تو وہ تو لگ تو جاتے ہیں لیکن اس میں ایک چھوٹا سا سیل پڑتا ہے. وہ سیل چونکہ مینٹیننس نہیں ہے، ہم بدلتے نہیں ہیں تو وہ پھر کام نہیں کرتا. تو اس کی مینٹیننس بھی ہونی چاہیے. بہت بہترین جی آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کچھ سالوں میں کراچی کے اندر کئی ایسے واقعات ہوئے، بڑے بڑے بلڈنگ جو ہے وہ اس میں آگ لگ گئی، پھر اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا بدقسمتی سے اس میں یہ جلنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. تو وجہ یہی ہے. تو یہاں پہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ اسٹڈی کیا ہے کہ جو یہاں بلڈنگ بنتی ہے اس میں یہ کلاس شامل ہے کہ آپ نے جیسے کہ پارکنگ کے لیے آپ نے جو ہے نا پلازا یا نیچے بیسمنٹ بنانی ہے، اس طرف جو فائر ایگزٹ کے تو نہیں ہے شاید. میں نے جو تجویز سبمٹ کرائی ہے اس میں ہم نے یہ سجیشن دی ہے کہ خیبر پختونخوا برنز اینڈ ایکسیڈنٹ پریونشن اتھارٹی ہو. کہ یہ ابھی تک نہیں ہے؟ ابھی تک نہیں ہے. پورے پاکستان میں کہیں ہے؟ کسی جگہ پہ نہیں. کہاں پہ بھی نہیں ہے؟ یو کے میں ہے. اور یو کے میں یہ اتنا اہم ادارہ ہے کہ جب تک ملکہ حیات تھیں تو وہ ان کی پیٹرن ان چیف تھیں. اچھا، کتنی مطلب وہ آنرشپ لیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں. کیونکہ یہ عوامی صحت سے متعلق ایک انیشیٹو ہے تو ملکہ نے اس کو اپنا وہ بنایا کہ میں اس کو لک آفٹر کروں گی. حالانکہ اس نے کیا لک آفٹر کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک ادارے کو عزت دینے کے لیے کہ جی ملکہ جو ہے ہماری پیٹرن ان چیف ہے. تو میں نے اس میں یہی لکھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے خیبر پختونخوا برنز اینڈ ایکسیڈنٹ پریونشن اتھارٹی کہ اگر مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ اسپورٹ ایونٹ ہو رہا ہے تو یہ ادارہ وہاں جا کے یہ دیکھے گا کہ یہاں پہ کس قسم کے حادثات ہو سکتے ہیں، اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک پلازا بن گیا، ریسٹورانز اس میں بن گئے ہیں، اس میں کتنے لوگ آتے ہیں، فال سیلنگ ہے، خدا نخواستہ اس میں آگ لگ گئی تو اس کے بچاؤ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ اگر چیزیں امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں، بلڈنگ کوڈز اس میں ہوں گے کہ جناب یہ بلڈنگ کوڈ ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، تو میرے خیال میں اس حادثات کو ہم کم سے کم کر سکتے ہیں. اور یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا میں بہت سے ممالک کا مسئلہ رہ چکا ہے. لیکن جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے، جب تک ہم غریب رہیں گے ہمارے ساتھ یہ مسائل رہیں گے. ورنہ یہ مسئلہ یو کے میں بھی رہا، یہ مسئلہ امریکہ میں بھی رہا. امریکہ میں سان فرانسسکو کی آگ آپ کو یاد ہوگی، کیلیفورنیا میں جو آگ لگی تھی کتنی لوگوں کی جانیں اس نے لے لیں. اس کے بعد وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ ان حادثات کو کم کیا جائے. اب آپ دیکھ لیں یورپ میں، کینیڈا میں برن سینٹرز بند ہو رہے ہیں اسی وجہ سے کہ یہ حادثات اتنے کم ہو گئے ہیں کہ وہ ایک ریجنل سینٹر بنا دیتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ سارے مریض اسی سینٹر میں چلے جاتے ہیں. بالکل. یہ پشاور کے اندر ابھی یہ ہے کہ یہاں پہ اب آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تقریباً ہمارے کمشنر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ 7 ملین کے لگ بھگ آبادی ہے، جو آفیشیل ہے اس سے بھی وہ زیادہ بتا رہے ہیں. بالکل. اور پھر یہ ہے کہ اب آپ کو پشاور کے اندر ہر سڑک کے اوپر بڑے بڑے بلڈنگ جو ہے نا وہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ جو ناصر باغ روڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہر 5 6 10
20 میٹر کے فاصلے پہ آپ کو ایک بڑی بلڈنگ جو ہے نظر آئے گی. تو جو آنے والا ایک سینیریو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر 5-6 سال تک اس طرح کی آبادی بڑھتی رہی اور یہ بلڈنگ بنے تو یہ پورا پشاور جو ہے نا بڑے بڑے بلڈنگ سے جو ہے نا یہ اس میں بہت زیادہ ہو جائیں گے. بالکل. ڈاکٹر تحمید اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی یوزفل اور بڑی اچھی باتیں کی ہے. اور چونکہ ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں زیادہ تر ہم جو ہے نا یہ سیاست کے اوپر ہوتا ہے یا پھر ملٹریسی ٹیررزم ہوتا ہے, لیکن آج ہمارے یہ ایک اویئرنیس ہم کہیں گے کہ یہ میں بھی اس کا حصہ بن گیا ہوں. آپ یہاں آئے تو اب آپ کو بہت شکریہ اور آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. تو امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس کو پسند کریں گے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اب اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.